تاج محل کے آنسو ایکانگی میں ہم دیکھ رہے تھے شاہجہاں اور جہان آرا کا سنواد. نہیں بیٹی کیسی پاگل ہے تم، اپنی امی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے؟ دیکھ میری آنکھوں میں دیکھ بیٹی، وہ دیکھ تاج محل کے پاس پہنچ رہی ہے. کتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے، کتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے. دیکھ اس کی آسمانی اوڑھنی میں سفید سلمے اور ستارے چمک رہے ہیں. پنوں کی کمر پیٹی میں میرا سرخ رنگ کا پوکھراج چمک رہا ہے. وہ دیکھ بھاگتی جا رہی ہے، اس کے سر کے سیاہ گیسو ہوا میں اڑ رہے ہیں. چیخ کر پیڑا سے بیٹی قید کر لے جاتی ہوئی رات کو. اس سے کیا ہوگا ابا جان؟ جہان آرا کی اور بڑھتا ہوا. کیا ہوگا بیٹی؟ اوہ آہ، تیری اماں پھر لوٹ آئے گی. رات کو پکڑ لے بیٹی، صبح نہ ہونے دے. صبح ہی سے تو وہ یہاں سے ڈر کر بھاگ رہی ہے. شاید اس کا بیٹا اورنگزیب اسے بھی نہ قید کر لے. قدرت اور کائنات کسی کے وش میں نہیں ابا جان. انہیں کون قید کر سکتا ہے؟ اور شاہجہاں کو کون قید کر سکتا تھا بیٹی؟ وہ بھی تو آج قید میں ہے. جلدی کر بیٹی، نہیں تو رات چلی جائے گی، صبح ہو جائے گی، پھر وہ نہ لوٹے گی. پریشان ہے وہ، لیکن پھر رات ہوگی ابا جان، رات ہوگی بیٹی. لیکن آج کی رات کبھی نہ ہوگی. باتیں ادھوری رہ جائیں گی. مجھے پھر اس کی مسکراہٹ نہ مل سکے گی، نہ آنسوؤں کا جواب مل سکے گا. کیسا جواب، کیسے آنسو ابا جان؟ مجھے تو بھی تو کچھ بتائیے بیٹی. تیری امی میرے پاس آئی تھی. وہ جذباتی درد سے اس طرح پاگل تھی کہ اس کی آنکھوں سے بے قراری کے شعلے نکل رہے تھے. دوسری اور وہ میرے بدن سے چپک کر مسکرا بھی رہی تھی. لیکن بیٹی میں کیا ہے ابا جان؟ آپ کیا کہیے بیٹی. میں تو تڑپ رہا تھا اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں میں زہر کا پیالہ لیے ہوئے تھا. اورنگزیب کی موت کے لیے جا رہا تھا. لیکن ممتاز مسکرا پی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی. اور جیسے ہی میں نے اپنا قدم آگے بڑھایا، وہ میرے پیروں میں لپٹ گئی. میں اسے سمجھاتا رہا، وہ صرف خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی. اس طرح ہم لوگ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے بیٹی. اس لیے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس ذاتی رات کو مت بیتنے دیں. کہ آپ ابا جان، وہ سب خواب تھا. آپ کیوں اتنے بے چین ہو رہے ہیں بیٹی؟ اوہ، رات ختم ہو رہی ہے، صبح ہونے والی ہے، اور تو صرف بکواس کر رہی ہے. جا میری تلوار لا. نہیں ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو آرام ملنا چاہیے. تلوار لے کر کیا کریے گا؟ میں کہتا ہوں کہ میری تلوار اور خنجر دونوں لا. میں آج یہیں سے یمنا کی سطح پر دیکھتا رہوں گا، اور جیسے اس کے پیچھے مسکراتا ہوا خونی آفتاب نکلے گا، میں اسے خنجر مار دوں گا اور اپنی تپلپاتی ہوئی تلوار سے آسمان کو چیر دوں گا. پھر کبھی صبح نہ ہوگی، حسرت تک رات ہی ہوگی. میری ممتاز میری رات ہوگی، اور میں اس کی رضامندی سے اورنگزیب کا خون کروں گا. حضور ابا جان، میرے سر قسم، یہ سب خواب تھا. آپ پلنگ پر بیٹھے، یہ سب خواب تھا جو اس وقت آپ کے دماغ میں وہم بن گیا ہے. ساری رات دھوکہ تھی اور خواب. بیٹی کیا بک رہی ہے تم؟ اوہ، ممتاز اپنے مقبرے میں چھپ گئی. تاج محل آباد ہو گیا. میں اسے خیالات کو نہ جان سکا کہ وہ اورنگزیب کو اب بھی اپنا بیٹا مانتی ہے اور اس کی موت چاہتی ہے، یا اس کی موت چاہتی ہے. امی اورنگزیب کی موت چاہتی ہوگی. اورنگزیب امی کا خون ہے، اسے کبھی نہ کہیے ابا جان. پھر اورنگزیب کی موت کے بارے میں کیا سوچنا؟ اسے اس طرح قتل کر ڈالنا جائز ہے ابا جان؟ اوہ، یہی بات تو میں ممتاز کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اور وہ اس کی منظوری بھی دینے والی تھی کہ ادھر صبح ہو گئی. تو آپسی سنواد چل رہا ہے. صبح نہیں ابا جان. خواب دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھیں کھل گئی. اور کچھ بات نہیں ہے ابا جان؟ کیا بچوں کی طرح باتیں کرتی ہے بیٹی؟ جی حضور دادا جان. جوہرت کا کمرے میں پرویش ہو گیا. کیا ہے دادا جان؟ وہ ہے، آپ کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں. نور چشمی، آج میں آفتاب کا خون کرنا چاہتا ہوں. جوہرت کہتے ہیں، یہ کیوں دادا جان؟ یہ کیسی بات؟ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو نہیں سمجھتی؟ ممتاز میرے پاس سے بھاگ گئی اور وہ کچھ نہ کہہ سکی. میں پوچھتا رہا اور صبح ہو گئی.
اسی سے میں صبح کا فون کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب رات بھر دیکھ کر خواب کا اثر ہے ضرورت، ابا کو کیسے راحت دی جائے؟ نہیں بیٹی، یہ خواب نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ آپ لیٹ جائیں حضور دادا جان، کچھ نہ سوچیں، خواب صرف سوچ کر بھول جانے کے لیے ہوتا ہے، جگ کر سوچنے کے لیے نہیں۔ لیکن رات بھر ممتاز واسطی یہ کیسا خواب بیٹی؟ یہ ایک طوفانی جذباتی خواب تھا دادا جان، دن رات آپ کی جو ایک لڑائی چھڑی ہے، یہ اسی کا خواب تھا، صرف خواب تھا۔ وہ خواب تھا، تم دونوں سچ کہہ رہی ہو، خواب تھا۔ گودا استطالہ کی تکتب نہ کنت۔ یہ سب کسی اورنگزیب کے آدم کی آواز تھی۔ ہاں اباجان، یہ سب اورنگزیب کی آواز تھی، جسے سن کر چونک اٹھے ہوں گے۔ وہ بھی اورنگزیب کی آواز تھی، اورنگزیب کی آواز، اور اس طرح سے صبح کا گجر بجتا ہے۔ تو آپسی سنواد جوہرت اور شاہجہاں کا چل رہا ہے۔